ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد کو بیان کیا اور اس کے فوائد کو بیان فرمایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں دو عظیم شہر ہیں جنہیں اسلامی نقطۂ نظر سے بڑا معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر ہی سے کیا، اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ان شہروں سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے۔ ظاہری اور باطنی اللہ تبارک و تعالی نے ان شہروں کو جو خصوصیت عطا فرمائی وہ کسی اور شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دو شہروں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے۔ ان میں پہلا شہر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، یہ وہ شہر ہے جس کو قرآن کریم میں لفظ بکہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ للذی ببکہ، یہ مکہ ہی کا ذکر ہے یہاں پر، اور اس شہر کی شہرت اور اس کی فضیلت اور برتریت کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو اس شہر کی یہی ہے کہ اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ شریف اسی شہر میں بنایا گیا۔
خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو آپ نے بھی سماعت کی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو یہودی اور عیسائی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس یہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے، اس لیے سارے لوگوں کو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے اور اسی کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ کہنا تکبراً اور فخراً تھا کہ وہ فخر کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا قبلہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، یہی سب سے بہتر اللہ کا گھر ہے اور یہی سب سے پہلا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جس میں ان کے نظریات کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو یہودیوں کے اس نظریے کو سرے سے ختم کیا اور ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت المقدس سے 40 سال پہلے ہی کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی جو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد سے رکھی۔ اور کعبۃ اللہ شریف عین اس مقام پر اس کو رکھا گیا جہاں پر ساتوں آسمان پر بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ تھا، اسی جگہ پر اسی کے عین سیدھ میں کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی اور عمارت بنائی گئی۔ تو کعبۃ اللہ شریف یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا یہی گھر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سی خصوصیتیں رکھی۔ ارشاد فرمایا مبارکن، برکت والا ہے یہ، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی اسی میں ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی قسم کا خدشہ نہیں رہتا، کسی قسم کی کوئی تکالیف نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر جانور بھی اس کی حد میں داخل ہو جائے تو وہ بھی شکاری جانوروں سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ مفسرین نے کعبۃ اللہ شریف کی چند خصوصیات کو بیان کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خصوصیت کعبے کی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو تمام لوگوں کے لیے قبلہ قرار دیا، جبکہ بیت المقدس سب لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خاص قوم کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے، ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن کعبۃ اللہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک باستثناء بنی اسرائیل کی قوم ان کو الگ کر کے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ کعبہ کی فضیلت ایک یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ بیت المقدس کچھ مخصوص لوگوں کا قبلہ تھا، جبکہ کعبۃ اللہ شریف اللہ نے سارے لوگوں کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے
کہ جہاں پر بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ بیت اللہ شریف ہی وہ مقام ہے کہ جس کا ہمیشہ سے حج کیا جاتا رہا۔ بیت المقدس کا کبھی حج نہ ہوا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جب بیت المقدس قبلہ تھا تب بھی حج تو کعبے ہی کا ہوا کرتا تھا۔ یہود و نصارہ بھی جو حج کیا کرتے تھے وہ کعبے ہی میں آ کر کیا کرتے تھے، نہ کہ بیت المقدس کا حج کیا کرتے تھے۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ کعبہ شریف امن کا مقام ہے۔ اس کے امن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو حد ہے، جس کو حرم کی حد کہا جاتا ہے، جو بیت اللہ شریف سے کئی کلومیٹر تک چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو حد قرار دیا اور اس کو حرم قرار دیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت خود خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ خطاب کا قاتل بھی اس شہر میں داخل ہو جائے تو میں اسے سزا نہ دوں گا جب تک کہ وہ اس شہر سے باہر نہ نکل جائے۔ اور یہی قانون اسلام بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس شہر میں چوری کرے یا کوئی شخص اس شہر میں ایسا جرم کرے جس پر اسلامی سزا واجب ہو جاتی ہے تو اسے اس شہر میں سزا نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے نکلے، پھر جب وہ باہر نکلے گا تب اسے سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ کی یہ ساری آبادی ایک شہر کی شکل میں نہ تھی بلکہ بیت اللہ کے ارد گرد ہی آبادیاں تھیں، اور حرم کی جو حدیں تھی وہاں اکثر جنگلات تھے، اور وہاں پر جو ہے جنگل کی وجہ سے کچھ درندے جانور بھی پائے جاتے تھے، جبکہ بھیڑ ہو یا شیر ہو جب کسی پالتو جانور کو دیکھتے ہیں تو اس پر حملہ کرتے ہیں، یا اپنے سے کمزور جانور کو دیکھتے ہیں تو حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس حرم محترم کی فضیلت یہ تھی کہ اگر کوئی جانور حرم کی حد کے باہر ہو اور اس پر کسی درندے جانور نے حملہ کیا ہو اور وہ پالتو جانور اگر حرم کی حد میں داخل ہو جائے تو پھر وہ درندہ بھی اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم کو رکھا ہے، یہاں تک کہ پرندے جو آسمان پر اڑتے ہیں جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے نیچے کیا ہے، لیکن پرندوں کو اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا کہ جب بھی وہ کعبے کے ارد گرد آتے ہیں کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتے بلکہ اس کے ارد گرد سے گزر جایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ پرندوں میں اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جاتا ہے اور کعبہ کے ارد گرد چلنے والی ہوائیں اور فضاؤں میں وہ اپنے آپ کو گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کعبے کی خصوصیات علماء نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس میں بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کعبہ کی وہ خصوصیات تھی جو خصوصیات اللہ نے بیت المقدس میں نہیں عطا فرمائی۔ تو کعبہ ہی ہر اعتبار سے بیت المقدس سے بہت ہی زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا ہوا، چونکہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کعبے سے زیادہ عظمت والا بیت المقدس ہے اور کعبے سے پہلے میں بیت المقدس بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اس کا رد کیا اور اس کی چند خصوصیتیں اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور جس طریقے سے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ قیامت تک قرآن کریم کو کوئی صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا ہے، اس کا ہر
حرف جس طریقے سے نازل ہوا تھا قیامت تک اسی طریقے سے اس کا حرف باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی نہ جانے کیسی کیسی طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں آئیں اور انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن کعبۃ اللہ شریف آج بھی قائم و دائم ہے اور قیامت تک اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ الغرض یہ کعبۃ اللہ شریف کی فضیلت تھی اور خصوصیتیں تھی جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو فضیلت عطا فرمائی اور کعبے کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو مکہ مکرمہ کی جو فضیلت تھی وہ کعبے کی وجہ سے تھی، اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ مکہ مکرمہ کی قسم قرآن کریم میں یاد فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی معزز ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم بندوں کو حکم ہے کہ جب بھی ہم قسم کھائیں تو اس کی قسم کھائیں جو سب سے برتر و بالا ہے۔ اسی وجہ سے شرعی قسم یہی ہے کہ انسان پر شرعی قسم جو نافذ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات یا صفات کی قسم کھائے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، سر کی قسم، ان قسموں کو شریعت میں کوئی لحاظ نہیں ہے اور ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت کی جو قسم ہے کہ جس کے نہ کرنے پر آدمی جب وہ قسم کھا لے اور پھر اگر وہ کوئی کام کر لے جس بات پر اس نے قسم کھائی تھی تو وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس نے قسم کو اپنی توڑ دیا اور اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ تو یہ قسم اسی وقت ہوگی جبکہ بندے نے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھائی ہو، کہ اللہ کی قسم یا اللہ کے کلام کی قسم، اللہ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، یہ قسم قسم شرعی کہلاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کعبے کی قسم کھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے، مکہ مکرمہ کی قسم کھائے، مدینہ منورہ کی قسم کھائے، نابین پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے، تو یہ قسم شرعی قسم نہیں ہے۔ کہ اگر کسی بات پر کسی نے کوئی اس طرح کی قسم کھائی اللہ کی ذات اور صفات کو چھوڑ کر، تو پھر وہ قسم شریعت میں قسم نہیں کہلاتی ہے۔ قسم جو کہلاتی ہے وہ یہی کہلاتی ہے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھائی جائے، جو کہ کائنات میں سب سے برتر و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے قسم اسی کی یاد کی جائے گی اور اسی کی قسم پر شرعی احکام نافذ ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور قسم میں نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہم بندوں کے لیے دستور ہے، یہ ہم بندوں کے لیے قانون ہے کہ جب بھی ہم قسم کھائیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائیں، کیونکہ سب سے برتر و بالا وہی ذات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم یاد فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب قسم یاد فرمائے تو وہ کس کی یاد فرمائے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اس سے بڑی عظمت والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کبریائی اسی کی ذات ہے۔ تو وہ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس چیز کا مقام اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس کی عظمت کائنات میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی، بہت سے قسموں کے پھلوں کی قسم کھائی، یاد فرمائی۔ کیوں یاد فرمائی؟ ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ اے لوگوں، ہم اس کی قسم یاد فرماتے ہیں، لہذا ہمارے لیے ہماری بارگاہ میں ان کا مقام اور ان کی عظمت ہے۔ اللہ کی عظمت سے تو بڑھ کر نہیں، لیکن اللہ قسم یاد فرما کر اس بات کو اپنے بندوں کو باور فرماتا ہے، تسلیم کرواتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم یاد فرمائی
ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہو گیا، بلند ہو گیا، فضیلت والا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چند چیزوں کی قسم یاد فرمائی، نسبت رکھنے والی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور اس شہر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شہر مکہ مکرمہ ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، اور میں نے بتایا کہ قسم یاد جب اللہ فرمائے تو اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں تو بہت ساری عظمت والی چیز تھی، یہاں اللہ نے کون سی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم یاد فرمائی؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی مکہ میں کعبۃ اللہ شریف ہے جو اللہ کا حرم ہے، اس لیے اللہ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں عرفات کا میدان ہے جہاں میدان محشر قائم ہوگا، اس لیے اللہ نے میدان عرفات کی مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں منی ہے جہاں تمام حجاج جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ ہے جہاں تمام حجاج کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی اللہ قسم کیوں یاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ کی فضیلت، مکہ مکرمہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار نبی محترم حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں پیدا فرمایا ہے، اور یقیناً مکہ مکرمہ کی جس چیز کو بھی فضیلت حاصل ہے اس کی اصل وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو اب چاہے وہ منا ہو، چاہے وہ کعبے کی عمارت ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ عرفات کا میدان ہو، وہ کچھ بھی ہو، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو عزت ملی ہے وہ آپ کے گھر مبارک سے ملی ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت مکہ مکرمہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے شہروں میں مکہ مکرمہ کو جو خصوصیت عطا فرمائی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور ایک تیسری خصوصیت، ایسے تو بہت ساری خصوصیتیں ہیں کعبے کی اور مکہ مکرمہ کی، لیکن چند خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ امسال جو عازمین حج ہیں وہ اپنے دلوں میں کعبے کی عظمت کو بٹھائیں کہ کس طریقے سے ہمیں کعبہ معظمہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کس طریقے سے ہمیں کعبے کا طواف کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ ہمیں اس بارگاہ میں حاضری دینا ہے، یہ سارے نظارے ان کے ذہن میں ہو۔ تو یہاں ایک خصوصیت دیکھیے قبلہ کی کیا ہے، کعبے کی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب مدینہ منورہ میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں ہیں، کیونکہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے اس وقت آپ، چونکہ کعبہ شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ استقبال قبلہ یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نمازی کا منہ اور سینہ یہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اگر اس کا سینہ کعبے سے پھر جائے تو وہ نماز اس کی باطل ہو جایا کرتی ہے۔ اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عین کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی مسجد حرام میں ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ عین کعبہ کے سامنے اپنا رخ کرے، عین کعبہ کے سامنے رخ کرے جبکہ اسے کعبہ نظر آ رہا ہو، اور اگر کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر سمت کعبہ کی طرف نظر کرے کہ جس طرف کعبہ ہے۔ جیسے مسجد حرام آج بڑی طویل اور لمبی بن چکی ہے، اب ایسے مقام بھی مسجد حرام میں ہے جہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا،
تو وہاں پر اس طریقے سے لائن کھینچ دی گئی ہے جو سمت کعبہ کو بتاتی ہے، تو اس طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ اور جو سمت کعبہ کو منہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں رہنے والے کہ انہیں اب عین کعبہ ان کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا عمارتوں کی وجہ سے، تو اب اگر وہ اپنی ہوٹلوں میں، اپنے گھروں پر ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سے کعبہ ان کو نظر نہیں آتا، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمت مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یعنی جس طرف سے ان کے گھر یا ان کی ہوٹلوں سے جس طرف مسجد حرام ہے اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں گے۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے باہر رہتے ہیں جیسے ہم ہندو پاک والے یا ساری دنیا والے، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ سمت مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اسی لیے ہم پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک سے مکہ مکرمہ پچھم کی طرف ہے، اور جس علاقوں میں جو ہے پورب کی طرف ہوگا وہ لوگ پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے کہ آپ کا منہ کعبے کی طرف بھی ہو جاتا اور آپ کا رخ انور جو ہے بیت المقدس کی طرف بھی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ چاروں طرف جدھر بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر کعبہ شریف کے اس علاقے کی طرف چلے جائیں کہ جو علاقہ مسجد اقصی سے اپوزٹ سائٹ ہے، تو جب اس طرف منہ کر کے آپ کعبے کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا منہ کعبے کی طرف بھی ہوگا اور مسجد اقصی کی طرف بھی ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو اب مدینہ منورہ میں جو کعبے کی سمت تھی وہ مسجد اقصی سے بالکل اپوزٹ سائڈ تھی کہ اگر کعبے کو منہ کریں تو مسجد اقصی کو پیٹھ ہو، اور اگر مسجد اقصی کو منہ کریں تو کعبے کو پیٹھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 یا 16 مہینے تک مدینہ منورہ میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے وہ بڑا تکبر کرتے تھے اور فخر کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہودیوں کے لیے یہ کوئی خاص قبلہ نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد کا قبلہ تھا۔ اس لیے تاریخ کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ قبلہ اس طریقے سے تھا، ورنہ صرف حق زمانے میں یہ لوگ آگے تھے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہی اللہ کا حکم تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ گزشتہ پیغمبروں کا قبلہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کا قبلہ مسجد اقصی ہے، لیکن میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا جائے۔ یہی آپ کی خواہش تھی، اس لیے کہ کعبے کی جو فضیلتیں تھی وہ مسجد اقصی کی نہیں تھی۔ مسجد اقصی بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبہ کو جو فضیلت حاصل تھی وہ اور تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کی امت کا قبلہ کعبے کو بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن جب ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور بہت زیادہ شوق پیدا ہوا کہ آج تو کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے۔ اسی اشتیاق میں اور اسی انتظار میں آپ بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کر نازل ہو جائے۔ اسی انتظار میں 2 رکعت آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور 2 رکعت جب دوسری شروع ہونے والی ہوئی تو حضرت جبریل امین قرآن کی آیات لے کر تشریف لے آئے۔ نماز ہی کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کی کیفیت کو بیان کیا کہ اے محبوب قد نرا
तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, आसमान की तरफ हम आपके चेहरे को बार बार पलटना देख रहे हैं कि आप बार बार आसमान की तरफ अपने चेहरे को उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं। फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो जरूर हम आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में इरशाद फरमाया, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अभी आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे मुबारका मस्जिद हराम की तरफ कर दिया और 2 रकात का इख्तिताम जो है जोहर की वो मस्जिद हराम की तरफ आपने फरमाई। उस वक्त से मस्जिद हराम ही को यानी काबतुल्लाह शरीफ ही को मुसलमानों का किबला करार दे दिया गया। अर्ज करना मकसूद ये है कि यहां भी देखें कि काबतुल्लाह शरीफ अल्लाह के महबूब का पसंदीदा किबला है, इसलिए भी काबे को ये फजीलत हासिल है। और दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की रिजा को पसंद फरमाता है कि महबूब की जो रिजा होती है वही अल्लाह की भी रिजा हुआ करती है। अल्लाह का हुक्म यह था कि बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन महबूब दो आलम की पसंद यह थी कि काबे को किबला बनाया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अभी काबे की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर दे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करते चले जाएं, ये काबतुल्लाह शरीफ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर फरमाया और सबसे पहला घर, और यही काबा शरीफ है जिसके पड़ोस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यही काबा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा किबला है। यही काबा है कि जो ऐन बैतुल मामूर के नीचे इसे तामीर किया गया और बैतुल मामूर ये फरिश्तों का किबला है। आप इसके फजाइल पर गौर करें, इसके मरातिब पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हमें हुक्म दिया है, किस समत की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हमें हुक्म दिया है। और आप इस पर गौर करते चले जाएं, फिर जब काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ नसीब हो तो इन बरकात को, इन फजाइल को, इन मरातिब को आप अपने ज़हन में रखें और गौर करें कि कहां मेरा ये सरापा गुनाह वाला वजूद और कहां ये अल्लाह की पाक जमीन जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतों की बारिश का नुज़ूल होता है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, काबतुल्लाह शरीफ की ये अजमत है, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज काबतुल्लाह शरीफ की अजमत को कस्तन और इरादतन तो नहीं, लेकिन आज की इस फैशन भरी दुनिया के अंदर, आराम और ऐश पसंदी की दुनिया के अंदर लोग जो है बिला ख्याली में, बगैर इरादे के, क्योंकि कोई भी मुसलमान होगा उसके दिल में यह इरादा तो हो नहीं सकता कि वो काबे की तौहीन करे, लेकिन बगैर इरादे के आज हम काबे के आदाब से नावाकिफ होकर काबे की अजमत का जो एहतमाम है हम उसको बजा लाने में पीछे हो रहे हैं। बाज लोग चप्पलें पहनकर तवाफ कर रहे हैं, बाज चप्पलें पहनकर काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता होगा, कुछ लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता होगा कि भाई चप्पल तो साफ सुथरी है और साफ सुथरी चप्पल पहनकर अगर तवाफ कर लिया जाए तो क्या हरज है, मोजे भी तो हम पहनते हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, चप्पल चप्पल होती है। चप्पल एक हिकारत वाली चीज है जिसको आप पैर में पहनते हैं, इसीलिए आप अपने मुहावरे में कहते हैं कि वो तो मेरे जूते के भी काबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने उर्फ में उस जूते को या चप्पल को एक हकीर समझा है। इसी वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को जबकि आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे, इरशाद फरमाया था, ए मूसा फखलान अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तुम अपनी नालेन को उतार दो इसलिए कि तुम तुवा की मुक़द्दस वादियों के अंदर हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, तुआ की वो मुकद्दस वादी जहां अल्लाह तबारक व तआला ने चंद मर्तबा तजल्ली फरमाई, वो मुकद्दस हो गई। और ये काबतुल्लाह शरीफ तो हर वक्त अल्लाह की तजल्ली गाह हुआ करता है। ये कितना मुतबर्रक और मुकद्दस मकाम होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि काबतुल्लाह शरीफ के सामने भी जाकर इंसान अपनी हैसियत को भूल जाए और अपने मामले को भूल जाए और कभी वहां फोटो उतार रहा है, कभी सेल्फी ले रहा है, कभी बुरी बुरी हरकतें कर रहा है, कभी औरतों के गले में डालकर तवाफ, हाथ डालकर तवाफ
کر رہا ہے، کبھی چپلیں پہن کر طواف کر رہا ہے، کبھی الٹی سیدھی کسی سے برائیاں کر رہا ہے، گرد کی نہ جانے کیسے کیسے گناہ آج کعبۃ اللہ کے طواف کرتے کرتے ہو رہے ہیں۔ ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کعبۃ اللہ کا طواف کیسا ہونا چاہیے؟ طواف ایسا ہو کہ آنکھیں بند ہو اور دل خوف خدا سے کانپ رہا ہو کہ آج میں اس پروردگار رب کے گھر کے سامنے ہوں کہ یہ کعبہ میرے لیے گواہ بن رہا ہے، یہ کعبہ میرے لیے گواہ بن رہا ہے۔ یہی کعبہ ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا، اچھوں کی بھی گواہی دے گا، بروں کی بھی گواہی دے گا۔ تو ہم اپنے اچھے اعمال پر کعبے کو اپنا گواہ بنائیں، اچھے اعمال پر ہم کعبے کو اپنا گواہ بنائیں۔ کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ توریت شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 لاکھ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور کعبہ شریف کو میدان محشر میں لے کر آؤ، قیامت کے میدان میں لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ 7 لاکھ فرشتے سونے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لے کر 7 لاکھ زنجیروں سے کعبۃ اللہ شریف کو جکڑیں گے، اور کعبۃ اللہ شریف کو ان سونے کی زنجیروں سے کھینچا جائے گا تاکہ اسے میدان محشر میں لایا جائے۔ تو کعبۃ اللہ شریف وہاں سے چلنے کے لیے منع کرے گا، تو عرض کی جائے گی اے کعبہ اگر تیری کوئی فرمائش ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، ضرور تیری درخواست کو پورا کیا جائے گا۔ تو کعبۃ اللہ شریف عرض کرے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ دفن تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کی بخشش ہو جائے۔ ہاتف غیب سے ندا آئے گی، ایک فرشتہ ندا کرے گا اور اللہ کا پیغام سنائے گا کہ اے کعبہ تیری اس درخواست کو پورا کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا، تمام بیت اللہ کے ارد گرد مدفون لوگ احرام کی حالت میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ سب کعبے کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا چلو کعبے کو میدان محشر میں لایا جائے۔ چنانچہ کعبے کو میدان محشر میں لانے کے لیے پھر کھینچا جائے گا، تو کعبہ پھر چلنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پوچھا جائے گا اب کیا بات ہے؟ کہے گا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف دور دراز سے لوگ آتے تھے، کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتا تھا، کوئی پیسوں کو خرچ کر کے آتا تھا، گرد و غبار میں لوگ اٹے ہوتے، ان کے چہرے دھول مٹی سے لت جاتے تھے اور کپڑے میلے ہو جاتے تھے، وہ میرے پاس آتے، میرا طواف کرتے، تیری بارگاہ میں اپنی حاضری کا ثبوت دیتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اس کام کے کرنے سے اے اللہ میری سفارش قبول فرما اور ان کی بھی بخشش فرما دے۔ ہاتف غیب سے آواز آئے گی کہ اے کعبہ، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیرا طواف کرنے کے بعد تو نیکوکار تھے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، گناہوں کے کاموں میں مشغول ہو گئے اور پھر وہ اللہ کی اطاعت کو بھول گئے۔ کعبہ کہے گا اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہم نے ان کی بھی مغفرت فرمائی، اور حکم جاری ہوگا کہ جو لوگ کعبے کا طواف کر چکے ہیں ان سب کو کعبے کے ارد گرد جمع کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے پھر کعبہ جھومے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ کہے گا اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کعبہ کہے گا اے اللہ میں حاضر ہوں اور ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ پھر کعبہ میدان محشر میں آ کر اچھوں کی اچھائی کی گواہی دے گا اور بروں کی برائی کی گواہی دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کرے، ایک آدمی جو طواف کعبہ کر رہا ہے وہ اپنی آپ پر غور کرے، اپنے تصورات پر غور کرے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس گندے وجود کو کس پاک سرزمین پر لا کر رکھ دیا ہے، اس کی قسمت نے کیسی آوری کی اور کیسا اس کا جو ہے نصیبہ سورا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پاک حرم کی زمین پر لا کر رکھ دیا ہے، جہاں ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اس وقت بھی اپنی توجہ کو کعبے کی طرف نہ کر سکے، اللہ کی طرف نہ لگا سکے اور گناہوں کا تصور ہی ہمارے ذہن میں رہو، فضولیات اور فضول کام ہی میں ہم مشغول ہو، تو پھر یہ ہماری حرمہ نصیبی اور کم نصیبی ہے۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی عازمین حج ہیں یا عمرہ ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں کعبۃ اللہ شریف میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، وہ کعبے کی عظمت پر غور کریں اور تصور کریں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، فضولیات میں برباد نہ کرے، بلکہ کعبے کو دیکھتا رہے، محبت سے دیکھے اور کعبے کو دیکھ کر طواف کرتا رہے، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اسے طواف کا جو ثواب وعدوں میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور اسے عطا کیا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک آدمی جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے لیے جاتا ہے، وہ جانے سے پہلے ہم جس طریقے سے حج کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم کچھ کعبے اور مکہ مکرمہ کی ہسٹری اور تاریخ کے تعلق سے بھی سیکھیں، پڑھیں، ان مقدس وادیوں کے تذکرے پڑھیں کہ آخرکار جن گلیوں سے ہم گھوم رہے ہیں یہ کوئی عام گلیاں نہیں ہے، جن بازاروں میں ہم گھوم رہے ہیں یہ عام بازار نہیں ہیں، یہی وہ بازار ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب کے صحابہ بھی گھما کرتے تھے، یہی وہ بازار ہیں جہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی لے کر تشریف لایا کرتے تھے، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے وہ مکانات ہیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہاں بہت زیادہ ایسی رہنائیاں ہیں کہ انسان انہی کو دیکھتا رہتا ہے اور اسی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جبکہ حقیقت کی نگاہیں کچھ اور دیکھا کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے اپنے آپ کو سنواریے اور وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو باادب حاضری کعبہ نصیب فرمائے اور باادب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔